دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ نہایت واجب الاحترام شہزادگان، صاحبزادگان، مشاہد جس خالق کے کائنات نے زندگی میں ایک بار پھر ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر نبی، ذکر آل نبی، ذکر اصحاب نبی میں اور اس کی بابرکت محفل میں ہم سب کو شامل فرمایا۔ دل سے دعا فرمائیں رب کعبہ سب دوستوں کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ مبارکباد کے حقدار ہیں محترم حکیم صاحب اور ان کے جملہ آل خاندان۔ الحمدللہ ایک بار نہیں کئی بار بلکہ بار بار اللہ کے پیاروں کی محبت میں محفل سجاتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب ذوالجلال آپ کی یہ محبتیں، یہ جذبے قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ احباب، وقت کی نزاکت میرے سامنے ہے اور انتہائی مختصر وقت لینا چاہتا ہوں۔ صرف ایک قرآنی نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں کئی سوالوں کے جواب ہیں اور ان میں سے اس سوال کا بھی جواب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ لوگ آل نبی کے ذکر کو پسند کرتے ہیں اس لیے ان کو یہ ذکر سنایا جاتا ہے۔ اس سوال کا بھی جواب ہے کہ کیونکہ اہل بیت اطہار کے ذکر پر داد زیادہ ملتی ہے، شاید اس لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی سوچ ایسی ہو، میں اپنی سوچ کی بات کرتا ہوں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا تعلق فلاں فرقے سے جڑتا ہے یا یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے اہل بیت اطہار کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ چند منٹ ذرا اپنے دل و دماغ کو آزاد چھوڑ کے اپنے عقل و شعور کو استعمال کیجئے۔ میں نے اس لیے قرآن پاک آج ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، صرف پڑھ کے سنانا ہی نہیں ہے، آپ کو دکھانا بھی ہے۔ نکتہ صرف ایک ہے، اس پر تو کسی کو شک نہیں ہے نا؟ اس پر تو کسی کو شک، مجھ پر شک کر لے، میں قابل اعتبار نہیں ہوں۔ جس پر مرضی شک، میزبانوں پر شک کر لے، کوئی بات نہیں۔ اگر اس پر شک کیا تو نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ نکتہ یہ ہے جو میں نے جس قرآن کی آپ کو زیارت کروائی ہے، پڑھ کے بھی سنانا ہے اور پھر آپ کو دکھانا بھی ہے۔ سورت کا نمبر بھی بتانا ہے، پارہ بھی بتانا ہے، آیت کا نمبر بھی بتانا ہے۔ ایک منظر کشی کر کے دکھانا چاہتے ہو، ایک منظر تصور ہی تصور میں، اگر ایک لمحے کے لیے آپ میرے ساتھ مدینہ پاک چلیں۔ زمانہ رسالت مآب ہے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام ظاہری طور پر جلوہ گر ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ مدنی زندگی کا دور ہے۔ ایک جماعت ہے لوگوں کی، وہ نمازی بھی ہیں اور پکے، وہ کعبے کا طواف کر کے حاجی بھی ہیں اور پکے، ان کے چہرے پر سنت رسول بھی ہے۔ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں ہم سے زیادہ، مال کی قربانی بھی دیتے ہیں حج سے زیادہ، اور اللہ کا گھر بھی بناتے ہیں، مسجد بھی بناتے ہیں۔ اس دور میں جس دور میں اپنا گھر بنانا مشکل، وہ اللہ کا گھر بناتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، مالی قربانی بھی کرتے ہیں۔ وہ اتنا وقت گھر میں نہیں گزارتے جتنا مسجد میں گزارتے۔
اتنا وقت اپنے گھر میں نہیں گزارتے جتنا مسجد میں گزارتے ہیں. مزدوری بھی خود کرتے ہیں, پتھر بھی اٹھا کے لاتے ہیں, اس گھر کو بنا کر پھر وہاں وقت بھی لگاتے ہیں, نعرہ تکبیر بھی کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوگے کہ اس مسجد جیسی مسجد نہیں ہو سکتی. آپ سوچ رہے ہوگے اس جماعت جیسی برگزیدہ جماعت نہیں ہو سکتی. آپ سوچ رہے ہوگے ان خوش نصیبوں جیسے خوش نصیب نہیں ہو سکتے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کعبہ فرماتا ہے وہ مسجد بنا کے, اللہ کا گھر بنا کے, سجدے کر کے, یہاں پہ محراب کے نشان ماتھے پر سجا کے, امامے لگا کے, چہرے پر نبی کی سنت سجا کے, حلیہ سارا دین کا بنا کے, قرآن کی تلاوت کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آقا یا رسول اللہ ایک بار اگر آپ بھی اس مسجد میں تشریف لائیں تو برکت ہو جائے. اب ان لوگوں کا خیال بھی ذرا ادھر ہو جائے گا کہ جو سوچ رہے ہوں گے کہ چلو ساری باتیں تو ان کے اندر نظر آ رہی ہیں, لیکن کیا نبی کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ نبی کے قدموں میں آئے بیٹھے ہیں, ساری عبادتیں کر کے, تلاوت کر کے, تہجد گزاریاں کر کے, ماتھے پر محراب سجا کے, امامے سجا کے. آپ کو یہ کھلے لفظ اس لیے بول رہا ہوں, یہ سارا حلیہ دیکھ کے کہیں بھول نہ جانا, کسی پر دھوکہ نہ کھا جانا, کسی پر انتھی تقلید کر کے, اعتماد کر کے کہیں اپنے عقیدے کو دفنانا جانا. یہ سارا کچھ کر کے نبی کی بارگاہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ایک بار ہمارے پاس بھی, ہماری بستی میں, ہماری مسجد میں بھی تشریف لائیں تاکہ برکت ہو جائے. میرا رب فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ نہ جانا اس مسجد میں, ان کی شکلوں پر نہ جانا, ان کی نمازوں پر نہ جانا, ان کی تلاوت پر نہ جانا, ان کے جبے کپے پر نہ جانا, ان کے کعبے کے طواف پر نہ جانا. پیارے مصطفیٰ ان کے علم پر نہ جانا, ان کی سیرت پر نہ جانا, ان کی صورت پر اعتبار نہ کرنا. جسے مسجد کہہ رہے ہیں